نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والاعتقاد باليوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اعتقاد یا یقین، ایمان، لیس طریقا لنیل الثواب فی الآخرۃ فحسب، وہ آخرت میں صرف ثواب حاصل کرنے کا طریقہ نہیں، وانما ہوا، اور بے شک وہ، کذالک، اسی طرح، حافظ علی فعل الخیر فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خیر کو پانے کا، خیر کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، اس پر مجھے جزا ملنے والی ہے، یا اگر غلط کام کیا تو سزا ملنے والی ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کو نیکیوں کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ وحافظ علی اصلاحها وانمائها حسب امر اللہ، اور قریب کرنے والا ہے اس کی اصلاح پر اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بڑھانے پر، یعنی اس کی نشو و نما پر۔ یعنی صرف انسان دنیا میں اچھے کام ہی نہیں کرتا بلکہ اس میں اصلاح کے کام کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو پروڈکٹیو ہوں۔ الا ان یراء فی ھذا النماء الا انہ لیس ہدف فی ذاتہ، باوجود اس کے کہ یہ نما جو ہے یہ فی ذاتہ ہی، یعنی اپنی ذات میں کوئی مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ایک نتیجہ، ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ وانما ہوا وسیلۃ، یہ ایک وسیلہ بنتا ہے لتحقیق حیات لائقۃ بالانسان، انسان کے لائق جو زندگی ہے اس کو برحق کرنے میں یا اس کو حاصل کرنے میں۔ الذی نفخ اللہ فیہ من روحہ، وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح سے پھونکا، واسجد لہ ملائکتہ، اور اپنے فرشتوں سے اس سے سجدہ کرایا، وکرمہ علی کثیر من خلقہ، اور بہت سی مخلوق پر اس کو عزت بخشی، ورفعہ عن درک الحیوان، اور حیوانوں جیسے گڑھے میں گرنے سے اس کو بچایا۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کا درجہ بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان آخرت اورینٹڈ زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی کسی کام آتی ہے، وہ اچھے اچھے کاموں میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اس کی زندگی پروڈکٹیو ہوتی ہے، اس کی زندگی بہترین طریقے سے استعمال ہوتی ہے، اور پھر جب بہترین طریقے سے استعمال ہوتی ہے تو ہی انسان اپنی ورتھ پہچانتا ہے، یا اس کی صحیح ورتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی فضول چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت بخشی ہے، بہت بڑا مقام بخشا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی اس کائنات میں ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کری ہیں، جیسے سورج ہے ہر روز نکلتا ہے تو کس کے حکم سے نکلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ کس کے حکم سے غروب ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، سب کے سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر انسان اطاعت نہیں کرتا تو وہ گویا حیوان سے بھی بدتر ہے، اینیمل سے بھی ورسٹ ہے، کیونکہ اینیملز اپنے رب کی بات مانتے ہیں، اور اگر انسان نہیں مانتا تو اینیمل زیادہ اچھے ہیں انسان کی نسبت۔ تو پھر انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے، اور انسان بن کے رہنے کے لیے اس کو ایمان چاہیے، اور ایمان میں آخرت پر ایمان جو ہے وہ اس کام کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ وَلِتَكُونَ أَهْدَافُ حَيَاتِهِ أَعْلَى مِن ضَرُورَاتِ الْحَيْوَانِ، چاہیے کہ اس کی زندگی کے جو گولز ہیں وہ زیادہ بلند تر ہوں حیوانی ضروریات سے۔ حیوانی ضروریات کون سی ہیں؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، شہوت پوری کرنا، یہ حیوانی ضروریات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد یا ہمارے گول صرف کھانے پینے اور اپنی دل کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی نہیں ہونے چاہیے۔ وَلِتَكُونَ دَوَافِعُهُ وَغَایَاتُهُ أَرْفَعُ مِن دَوَافِعِ الْحَیَوَانِ وَغَایَاتِهِ، اور چاہیے کہ اس کے جو دوافع ہیں، یعنی اس کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو اغراض ہیں، وہ حیوانوں کے
اغراض اور دوافع یا ان کے جو موٹیوز ہیں ان سے زیادہ بلند ہونے چاہیے. حیوان جس مقصد کے لیے جیتے ہیں اس سے زیادہ بڑے مقصد کے لیے انسان کو جینا چاہیے. ان الایمان بالآخرۃ هو الزمام الذی یکبح الشہوات والنزوات. بے شک آخرت پر ایمان ہی وہ ایسی باغ ہے جو لگام دیتی ہے شہوات کو، خواہشات کو اور اکساہٹوں کو. انسان کے اندر دل ہے، دل میں جذبات ہیں، ان جذبات کو لگام دیتا ہے شیطان وسوسے ڈال ڈال کے. انسان کے اندر سے کچھ خواہشات، اس کا نفس جو ہے اس میں خواہشات ہوتی ہیں. مثلاً کون سی خواہشات ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ صبح کے وقت سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی؟ نیند. یس، سو رہو. آپ بلی تو نہیں کہ دن میں 18 گھنٹے سوئیں. کسی کے پاس کیٹ ہے؟ اوہ گڈ، ماشاءاللہ کافی لوگوں کے پاس کیٹ ہے. کیٹ کب سوتی ہے؟ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ سو جاتی، کھاتی پیتی کھیلتی، پھر جا کے کیا کرتی؟ سو جاتی. دن کا ایک بڑا حصہ کیٹ سوتی رہتی ہے، رات کو پھر بھی چوہے وغیرہ تلاش کرنے کے لیے جاگتی ہے، لیکن بس جب دل چاہتا سو جاتی، جب دل چاہتا جاگ جاتی، بیٹھے بیٹھے بھی اونگتی رہتی. تو اگر ہماری لائف بھی کیٹ کی طرح ہو تو کیا خیال ہے؟ اگر ہماری نیند بھی اسی طرح ہو کہ جب جی چاہے سونے کو جا کے سو جائیں، تو پھر آپ کی زندگی کیا پروڈکٹیو زندگی ہے؟ با مقصد زندگی ہے؟ نہیں ہے نا. پھر اینڈ آف دا ڈے کیٹ نے تو مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن ہم نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اٹھنا ہے. تو پھر جب دوبارہ اٹھیں گے تو ہمارا حساب ہوگا کہ کیا نماز کے وقت سوئے رہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا. یہ کافی ہے جواب؟ نہیں نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں، ان کو جب کچھ کھانے کو ڈالو وہ کھانے لگ جاتے ہیں. مثلاً کتا ہے، کتے کو آپ دیکھیں راہ چلتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو سونگھتا ہے. کیا پتا یہاں ہڈی ہو، کیا پتا یہاں کھانے کی کوئی چیز ہو تو میں بھی کچھ کھا لوں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہو جیسے کتے کی ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کو کھانے کی تلاش ہو، اور کیا کھا لوں، اور کیا کھا لوں، اور کیا کھا لوں، جو دیکھا کھا لیا، یا کھانے کے بارے میں سوچتا رہا. بلی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بلی کو کس کے خواب آتے رہتے ہیں؟ چیچڑوں کے خواب آتے رہتے ہیں. تو اگر ہماری لائف، ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا بس ہم اسے ڈے ڈریمنگ کرتے رہیں، یہ کریں گے، وہ کھائیں گے، یوں مزے کریں گے، یہاں جائیں گے، وہاں آئیں گے، گھومنا پھرنا. تو آپ دیکھیے پرندے کیا کرتے ہیں، صبح اٹھ کے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. برڈ واچنگ کی ہے کبھی آپ نے؟ تو آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے برڈ واچنگ کا؟ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آنے والی تھی تو اتنا شور چڑیا کا، اتنا شور، کسی چیز پہ لڑ رہی تھی وہ. خود تو میں نے نہیں دیکھا، بچوں کو بھیجے جا کے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کبھی اس درخت سے اٹھے اس پہ چلے گئے، ادھر سے اٹھے ادھر چلے گئے، کوئی چیز نظر آئی اس کو جھپٹا مارا، کھایا، پھر اس کے بعد پھر گھوما پھرا، پھر کہیں اڑ کے دور چلے گئے. بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. آپ نے پتہ نہیں کبھی توجہ کی ہے کہ نہیں چڑیا وغیرہ کی، یا پرندوں کی طرف یا کوے کی طرف، یہ کر کیا رہے ہیں. کبھی آپ چھت پہ ہو نا جہاں کھلی فضا ہو تو ذرا دور سے زیادہ نظر آتے ہیں، نیچے سے ذرا پھر اڑ کے چلے جاتے، پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. تو وہ ایسے ہی بس کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. تو جو ایم لیس لائف ہوتی ہے اس میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے، اس سے اٹھے تو اس سے باتیں کرنے لگے، اس سے اٹھے تو اس کے پاس کھڑے ہو گئے، اور کچھ نہیں تو پھر بور ہو گئے جو چائے پی لیتے ہیں، پھر کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا. کیونکہ زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آن لائن بھی آپ جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مقصد، آپ کسی تھورو ریسرچ میں ہے تو آپ اور طرح اس کو اپروچ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مقصد نہیں تو جو چیز سامنے ہے اس کو کلک کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اگلی ویڈیو آ جاتی ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی بس آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے حیوانی سطح پر جینا. جو اس کی خواہش ہوتی ہے بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے لگتے ہیں. جب دل چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کہیں ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی پروگرام بن جاتے ہیں، کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں ہے نا. خاص طور پر جب انسان پر ذمہ داریاں نہیں ہوتی نا دنیاوی اعتبار سے بھی، تو اس وقت بھی اس طرح کی بے مقصد لائف ہوتی ہے. جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں بڑے ہو کر تو وہی روک لیتی ہیں. اللہ کا خوف نہیں روکتا تو ذمہ داریاں روک لیتی ہیں، مجبوریاں روک لیتی ہیں.
کہ اگر کام پہ نہیں جائیں گے، جاب پہ نہیں جائیں گے، پیسے نہیں ملیں گے تو گھر کا رینٹ کیسے پے کریں گے، کھانے کو کہاں سے لائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس لیول پر اپنی لائف کو گزارنا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کی خواہشات کو، اس کی دلچسپیوں کو، اس کی مرضیوں کو لگام دیتی. اس کے اندر جو اکساہٹیں ہوتی ہیں، اچھا یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، جو اچھا آئیڈیا اٹریکٹ کیا وہ کرنے لگے، کبھی کسی کو دیکھ کے کاپی کر لیا، کبھی کسی کے پیچھے چل پڑے. تو انسان پھر کسی کے پیچھے نہیں چلتا، نہ اپنی خواہشات پہ چلتا، نہ لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، نہ ٹرینڈز کو فالو کرتا ہے. وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ جو چیز اس کو اس کی آخرت میں فائدہ دینے والی ہوتی ہے. وَيَضْمُنُ الْقَصْدُ وَالْاعْتِدَالُ، اور وہ ضمانت دیتا ہے قصد بھی درمیانہ روی کی اور اعتدال بھی درمیانہ روی. فَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ لَا يَمْلِكُ أَن يَحْرُمَ نَفْسَهُ شَهْوَةً، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس چیز پہ مالک ہی نہیں ہوتا کہ اپنے نفس کو شہوت سے محروم کرے، یعنی شہوت کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. او یکبہ فیہا نصبا، یا اپنی کسی اکساہٹ کو لگام دے سکے، وہ اسی کو فالو کرتا ہے، بس جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اس کو فائدہ دیتا ہے اس کے آخری زندگی میں، جو ہمیشہ کی زندگی. ہم دن میں کتنی بار اس طرح سوچتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ ہماری آخرت میں کتنا فائدہ دے گا. عام طور پر ہم ایک روٹین میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ کچھ کرتے رہتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، وہ بھی ایک مشین کی طرح ہم چل رہے ہوتے ہیں ایک روٹین کے پیچھے. اس میں بھی ہمارا کوئی شعور زیادہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اب ایک چیز کر لی، پھر دوسری، پھر تیسری، کولو کا بیل بن جاتے ہیں، اسی میں گھومتے رہتے. زندگی میں اعلیٰ مقاصد نہیں ہوتے، یہ شعور نہیں ہوتا، یہ احساس نہیں ہوتا، یہ کوئی رنگ نہیں ہوتا، یہ خوشی نہیں ہوتی، یہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، تو اس کے اندر ہر چیز کو کرنے سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک عجب طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی کہ یہ چیز میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میری آخرت کے لیے بہت اچھی ہوگی، اس کا مجھے وہاں بہت فائدہ ہوگا. پھر ایسا شخص نہ بور ہوتا ہے، نہ تھکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی پہ احسان جتاتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ دیر از سم تھنگ ٹو لک فارورڈ، کوئی اس کے سامنے چیز ہے جس کے لیے وہ جی رہا ہے. فالذی لا یحسب حساب الوقفۃ بین یدی اللہ، تو وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کو سوچتا ہی نہیں، ولا یتوقع ثوابا ولا عقابا، نہ ثواب کی توقع رکھتا ہے نہ سزا کی رکھتا ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن. والذی یمسکہ، کیا چیز اس کو روک سکتی ہے، ان ارضاء شہواته و نزواته، اس کی اپنی شہوات اور اکساہٹیں اور خواہشات کو پورا کرنے سے، وتحقیق لذاته و رغباته، اور اپنی رغبتیں اور اپنی ذات کے لیے چیزوں کو کرنے کی، یعنی پھر وہ صرف وہ کرتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے یا جو اس کی مرضی ہوتی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے کہ جو ہم وقت کسی کام میں لگا رہے ہیں اس کا کوئی حساب ہونا ہے، ہماری جوانی کا حساب ہونا ہے، ہماری زندگی کا حساب ہونا ہے، ہمارے علم کا حساب ہونا ہے، ہمارا مال آڈٹ ہونا ہے، اس کا انہیں کوئی امید ہی نہیں تھی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، پوری طرح جھٹلانا. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو کون جھٹلاتا ہے یا پس پش ڈالتا ہے یا ان کی پرواہ نہیں کرتا یا ان حکم کو سن کر کوئی عمل نہیں کرتا؟ جس کو حساب کا کوئی یقین نہیں ہوتا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. استاذتی، یہ جو بات ہے ولی تکون اہداف حیاتہ اعلی من ضرورات الحیوان، تو اہداف، گولز تو وہی ہونے چاہیے جو دیے گئے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اکثریت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اسپیشلی ینگ ایج میں، اور بہت فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب اہداف کچھ سمجھ میں نہیں آتے. تو اس کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں تو نے جس نیک مقصد سے بھیجا ہے وہ مقصد پورا کر کے جانے کی توفیق دے. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا یا اس کو کلیئر نہیں ہوتے اس کے گولز، تو وہ فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے. کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا ہوگا، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا. وہ ہر وقت خوف کا شکار رہتا ہے، انگزائٹی کا شکار رہتا ہے.
جی استاذہ، ایک تو یہ بھی بس سمجھ میں آتی ہے بات کہ مومن کا ایک ایک لمحہ کیلکولیٹڈ ہے، اس کے پاس ضائع کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ بات وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میرا یہ کیلکولیشن ہے، ہر لمحہ چیک ہونا. ایک بات اور، شہوات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بے وجہ اپنی یعنی چند لمحاتی خواہشات یا خوشیاں پوری کرنے کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہم بڑی کوشش، بڑی محنت کچھ ایسے مقاصد پر لگا دیتے ہیں جو صرف دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، جس میں آخرہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہ بس اسی چیز کا میرا خیال ہے اس کے اندر زیادہ وہ بات بنتی ہے. استاذہ، ساری باتوں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آخرت پر ایمان لانے والا بہت محتاج زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی میں یہ جملے ہوتے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ابھی کر لیتے ہیں، دیکھا جائے گا. اور دوسرا، آپ نے جو بلی کی بات کی، تو ابھی اس ویکینڈ پہ مجھے تجربہ ہوا کہ یہاں ایک بلی کا بچہ تھا، تو اس کو کھانا جب کھلایا تو ایک کھانے کے دوران، کیونکہ میں سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئی، تو کھانے کے دوران وہ 3 دفعہ وہ بلی کا بچہ سویا اور پھر جاگا، اور پھر وہ بار بار اٹھ کے پھر کھانے کو اس کی طلب ہوتی تھی. یعنی کھایا سویا کھایا سویا. تو پھر اگر ہم بھی بلی کے بچے والی زندگی بسر کریں، کھایا سویا کھایا سویا. ابھی جو آپ نے آیات پڑھی ہیں ان سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو انسان آخرت کے ٹائم پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنی ایک ڈسپلن لائف گزارتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز والی لائف گزارتا ہے. اور یہی طریقہ ہے ایک انسان کو اپنی اوقات میں رہنے کا، کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولے، اپنی اوقات میں وقت میں رہے. جس ٹائم انسان اپنی اوقات سے نکل گیا، وہ پھر خود اپنی ذات کو وہ خدا سمجھنے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح کے معاملات کرتا ہے. وہ جانوروں سے بھی بدتر، شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بالکل. استاذہ، ہمیں معلوم ہے آخرت میں یہ حساب ہوگا، عذاب ہوگا اگر اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن ہمارے دل خوف کیوں نہیں کھاتے؟ کیا یہ ایمان میں کمزوری کی وجہ ہے؟ بیسیکلی تو ایمان نہیں، بس ایک خیال ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. اور آخرت پر تو صرف ایمان بھی نہیں چاہیے، پورا یقین چاہیے، پکا یقین چاہیے. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. ٹھیک ہے نا؟ تو جس چیز کا یقین ہوتا ہے نا، وہ چیز انسان کے امیجنیشن میں اتنی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ وہ اس کا سوچ کے بھی ڈرنے لگتا ہے. اس کے بارے میں اگر اچھی چیز ہو تو صرف خیال ہی اس کو مسکرانے دیتا ہے. آپ کبھی بیٹھے بیٹھے مسکرائے؟ کس چیز پر مسکراتے ہیں؟ کسی اچھے خیال پر، کوئی اچھا واقعہ یاد آ جاتا. تو اگر آپ کو شک ہو کہ یہ ہوا یا نہیں تو پھر مسکرائیں گے نہیں. یقین جو ہے وہ آپ کے ایکشن کے اندر ایک چینج لے آتا ہے. استاذہ، میں نے سائیکالوجی میں ایک پیرامڈ پڑھا تھا، مطلب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح پیرامڈ تھا، اس میں 5 پورشنز تھے. جو فرسٹ پہ تھا اس میں تھا فرسٹ پریمیٹیو ڈیزائرز، اور وہ تھی ہنگر، تھرسٹ اور سیکس. اور اس کے بعد 3 لیول اور تھے، اور لاسٹ پہ تھا سیلف ایکچولائزیشن. تو اس وقت بھی مطلب ہم نے اس کو کمپیئر کیا تھا اپنی لائف سے، اور آج بھی ہم نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ رہے ہیں ہم، مطلب سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اگر فرسٹ پریمیٹیو ڈیزائرز کو دیکھیں، ان 3 کو دیکھیں، تو آج ہماری لائف انہی 3 کے گرد ہی گھوم رہی ہے. صرف کھانا ہے، پینا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اوپر کے 3 لیول پہ تو ہم جا نہیں رہے. تو سیلف ایکچولائزیشن تو بالکل اینڈ کی بات ہے، جہاں انسان یہ تصور کرے کہ ہاں مجھے سب مل گیا. اور وہ ہم دیکھیں تو وہ ہمارا قرآن ہے، ہماری حدیث ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں ایمان کے لیے بھیجا ہے، وہ ہے. تو ہم اس بیسک لیول کے اوپر پھر رہے ہیں، اور ہم وہ بھی جانوروں کے لیول کے اوپر. قرآن اور حدیث تو پھر ہمیں ایک آئینہ دکھاتے ہیں نا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اندر کیا اسٹرینگثs ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کام میں لاتے ہیں. سر جی، میں یہ سوچی تھی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے آج کی، اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے انہوں نے اتنا اہم نقطہ ہمیں ریمائنڈ کرایا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں خواتین زیادہ تر شادی کو اور مرد زیادہ تر اپنے کیریئر کو حتمی گول سمجھ لیتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. اور بہت ساری لڑکیاں صرف شادی کے خواب دیکھتی رہتی ہیں، شادی پہ یہ جوڑا پہنوں گی، شادی پہ یہ زیور پہنوں گی، شادی پہ ایسا میک اپ کروں گی، شادی پہ یہ ہوگا، پھر میرے بچے ہوں گے، پھر وہ میرا اپنا گھر ہوگا، میری اپنی مرضی ہوگی. لیکن یہ بھی خواب ہی ہوتے ہیں. جب یہ سب کچھ مل بھی جاتا ہے تو انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مائل سٹون تو ہو سکتا ہے لیکن حتمی مائل سٹون نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ان سارے رولز کے اندر ہی سے آخرت اورینٹڈ ہونا ہے. تو اگر یہ ہمارا فوکس ہے تو پھر ہی ہم اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہر کام کو اس مقصد کے لیے کر رہے ہوں. استاذہ، مجھے سب سے پہلے تو مؤلف کو بہت تعریف کرنے کو ضرور دل چاہتا ہے، محمد بن ابراہیم صاحب، ماشاءاللہ. مطلب استاذہ، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی ساری باتیں اور قرآن کی ایک آیت. مطلب
پرندوں کا بیہیویئر، جانوروں کا بیہیویئر، مقصد انسان کی عزت، تمہیں اللہ نے ایک مقام دیا، رسپیکٹ دی، اور آخر پہ آیت کیا کوٹ ہو رہی ہے کہ جو حساب کی امید نہیں رکھتے اور آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. مطلب آخرت اورینٹڈ بیہیویئر جو ہے وہ انسان کو مقصد اورینٹڈ بنا دیتا ہے. اور یہ چیز میں نے بہت سارے اسکالرس کو پڑھاتے سناتے سنا، لیکن جو چیز الہدا اور استاذہ کو کریڈٹ جاتا ہے، جو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک آگ لگا دی، مطلب بس یہ لگ گیا کہ ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے. مطلب یہ خیال تو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے کہ ویژن جب میں نے پہلی دفعہ قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں، تو میں کہتی تھی یا اللہ یہ ویژن کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا ادارہ ہے جس نے ویژن لکھا ہوا ہے پہلے اپنا. اور اس کے بعد آج میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم ویژن پہ ورک شاپس کرا رہے ہوتے، اور ہم جن کو ویژن کا پہلی دفعہ پتا چلا کہ قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل میں. اور میرا تو یہ حال تھا استاذہ کہ میں بڑی بڑی میٹنگز میں جا کے پتہ کیا کہتی تھی، قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل میں. وہ مجھے کہتے تھے آپ کا ویژن کیا ہے، تو پھر میں کہتی تھی میں استاذہ کی چیٹنگ کر رہی ہوں، کاپی کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. ہم سب کا ہے، وہ ہم سب کا ہے. لیکن استاذہ ایک بات جو میں نے ساری اس ٹریننگ سے سیکھی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب آپ نے الہدا کو سوچا، مجھے یاد ہے یہ بلڈنگ میرے ابھی خواب بن گیا تھا اور بڑی ہم نے کوششیں کی اور ساری چیزیں. استاذہ یہ جو کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ گولز ہوتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، جب آپ نے یہ ویژن بنایا تھا، یعنی الہدا ایک بلڈنگ جو مجھے نظر آتی تھی جب ہم F8 میں آتے تھے اور میں ماڈل دیکھتی تھی، میں کہتی تھی کب یہ دنیا میں آئے گا، یہ تصویر کب وہ بن جائے گی، یہ ڈریم کب پورا ہو جائے گا. تو وہ خواب بھی آپ نے دکھایا. سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو خواب بھی نہیں دیکھنے آتے. مطلب مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں خواب کیسے دیکھوں، کیونکہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ الہدا کے انڈر آ جاتا ہے. یعنی میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں کہ میں کوئی ادارہ بناؤں، میں ہاسپٹل، تو میں کہتی ہوں کس طرح الہدا سے کنیکٹڈ ہو، یعنی اس بلڈنگ کا. تو سزا یہ جو بڑا سوچنا ہوتا ہے، یہ کیسے سوچا جاتا ہے؟ اللہ کے توکل پر. اور جب آپ نے سوچا، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز میں سوچتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ میں نے نہیں کرنا، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ اللہ کرے گا. میری صرف ایک ڈیزائر ہے، میں یہ چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی ڈریم کریں تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. سورۃ الطلاق کی وہ آیت جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ خود بھی نہیں سمجھتا اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے. انشاءاللہ. استاذہ ایک اور بات جو پرندوں سے متعلق، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایسا ایمان کرتے. استاذہ اور دوسری بات، پرندوں سے مجھے بڑا پیار آتا ہے، چڑیوں پر ہمیشہ بہت پیار. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں نے چڑیوں کو دیکھا، وہ بہت بے وقوف ہوتی. مطلب اتنا میرا آبزرویشن، میرے گھر میں ایک جگہ ہے ایگزاسٹ کے ساتھ، استاذہ اس میں چڑیاں گھونسلہ بنا لیتی تھی، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ایگزاسٹ نہیں چلتا، پھر وینٹیلیشن نہیں ہوتی. تو اس بار میں نے سوچا کہ میں ان کو بنانے نہیں دوں گی، یعنی بن جاتے تو میں توڑ نہیں سکتی نا، ظاہر ہے ان کے بچے ہوتے ہیں اور پھر سارا کچھ. تو میں نے کیا کیا، اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ میرا ایک کام کریں کہ جب بھی تھوڑا سا وہ اکٹھا کریں گی نا گھونسلہ، تو آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا دینا ہے. وہ بیچارے روزانہ ایک کرسی رکھتے، اوپر چڑھتے اتارتے. استاذہ ہم ہر روز گھونسلہ اتارتے اور وہ ہر روز آ کر پھر گھونسلہ بناتی. میں کہتی کہ اتنی دفعہ آج آ کر ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کل کا ہمارا کام ختم ہو گیا. استاذہ 20 دن ایسے گزر گئے، میرے اندر سے آواز آئی کہ میں نے چڑیوں کے ساتھ ضد لگا لی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کرتی، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بات نہیں ہے بنا لی. اچھا استاذہ انہوں نے بنایا، گھونسلہ بن گیا. اب چڑیوں کے بچوں کی چوں چوں کی، رات کو بھی ہمارے گھر میں پورا ایک چڑیا گھر، یعنی کہ ایسی آواز آتی. اچھا استاذہ اب آپ سوچیں کہ وہ چڑیاں جو تھی نا جب بولتی تھی تو میرے دل کو بھی کچھ ہوتا تھا کہ مطلب بچے ہیں. ایک دن کیا ہوا، میں اندر گئی واش روم میں اور ایک بچہ نیچے مرا ہوا تھا. استاذہ میں اتنا مجھے رونا آیا. میں نے کہا کہ جب نہیں بنایا ہوا تھا تو کم از کم میں یہ غم تو نہیں دیکھ رہی تھی. اب انہوں نے بنا لیا اور استاذہ میرا ٹیسٹ تھا، اب یقین مانے وہ تو مرا ہوا. 2 دن کے بعد ایک اور گرا اور وہ بے ہوش سا تھا، مرا نہیں ہوا تھا. اس کو میں نے اٹھایا، جو بھی میں نے اس کے ساتھ کر سکتی تھی استاذہ، لیکن وہ بچ نہ سکا. اور یقین مانے مطلب اب وہ گھونسلہ بھی وہیں پر ہے. اب ہو سکتا ہے 2nd جنریشن ان کی پیدا ہو رہی ہو، لیکن استاذہ میں ایک ایسے مقام پر آ چکی ہوں کہ میں چڑیوں کو نہیں سمجھ پا رہی کہ میں ان کے لیے کیا کروں. ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، وہ جانے ان کا کام جانے. آپ نے ان کو گھر میں جگہ دے دی ہے، یہی کافی، بغیر رینٹ کے. اس میں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی زبردست ڈٹرمینیشن ہے کہ 20 دن اگر کوئی ہمارا گھر گرائے اور ہم پھر بنانے کو تیار ہو جائیں تو چڑیا ہم سے زیادہ عقل مند ہے کہ ان کا ایک گول ہے اور اس کے لیے وہ کتنی ڈٹرمنڈ ہے کہ ادھر ہی بنانا ہے. میری نانی کہا کرتی تھی، چڑیاں کڑیاں بکریاں تینوں ذاتاں اتھریاں. اتھریاں ہوتی ہیں ڈاڈیاں.
اس میں جو حدیث میں من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر بار بار صفات ساتھ آتی ہیں نا، یہ دو تو اس کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں پھر یہ کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے، اور کئی ایک صفات کا ذکر آتا ہے. بالکل. تو یہ جو اپنی نما اور اپنا سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے عمل کی یعنی ایک سیلف ایویلویشن جو ہے، یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ دو ایمان جو ہیں وہ مضبوط ہوں، ایک اللہ پر اور پھر آخرت پر. بالکل. یعنی جب انسان سوچتا ہے نا کہ یہ کام میں کروں مجھے یہ کہاں لے جائے گا، اور جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا والا کام ہی اللہ تک لے کے جائے گا اور اس کے بعد جنت کے مرحلے آئیں گے، تو پھر وہ ان چیزوں کو آسانی سے چھوڑ لیتا ہے جو اس کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. آپ نے مقصد کی بات کی تھی تو اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ضروریات جو ہماری ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اس مقصد کے لیے اپنی ضروریات کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل. اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. بالکل. یعنی ضروریات تو ضروریات ہیں، وہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، مقاصد اس سے اعلیٰ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. استاذہ ایک دو چڑیوں کا تھوڑا زیادہ ذکر ہو جائے گا، بٹ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میرے نا گھر کے بالکل ساتھ فارسٹ ہے، بہت بڑا، بہت بڑے بڑے درخت ہیں. تو میں نے اسے آبزرو کیا، وجہ سے بات ہو رہی تھی نا کہ ان کا کوئی مقصد جانور کا نہیں ہوتا، تو بے شک نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان کے اندر انکلکیٹ کی ہے وہ کرتی ہیں. تو فجر کے ٹائم نا مارننگ اسکار جیسے جس ٹائم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح کے، استاذہ اتنی زبردست اس وقت آوازیں ہوتی ہیں چڑیوں کی، تو میں نے باقاعدہ ان کی ریکارڈنگ کی، ایک دن نہیں کی، بہت دن کی. اس کے بعد عصر کے ٹائم اسی طرح ریکارڈنگ کی، اور پھر میں نے اپنے گروپس میں شیئر بھی کی، مارننگ اسکار کے ساتھ بھیجا، مارننگ اسکار بائی برڈز. اور وہ اتنے امیزنگ تھے کہ وہ لٹرلی لگتا تھا سازا کچھ تو آوازیں ایسی ہوتی تھی کہ میں اب بتا نہیں سکتی کہ وہ لٹرلی لگتا ہے کہ کوئی کچھ بول رہی ہے، کیونکہ وہ بار بار جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کچھ بھی جیسے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد سازا میں نے ایک اور چیز کی کہ تہجد کے ٹائم، سحری کے ٹائم میں نے پھر ریکارڈنگ کی. اس ٹائم بھی چوں چوں تھی مگر کم تھی، یعنی ہاف سے بھی کم تھی. کچھ سو نہیں ہوگی، کچھ ہی جی مطلب اس سے بھی وہ اٹھی ہوں گی جن کو وہی والی بات ہے توفیق ہوئی ہوگی، مگر اٹ واز سو امیزنگ کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس. اور دوسرا استاذہ ایک اور بات کہوں گی کہ آخرت کا جو گول ہے نا استاذہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اور آج کل تو یہ چیز میں بہت زیادہ کر رہی ہوں. استاذہ سب کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، سب کو پتہ ہے حساب ہونا ہے، پھر بھی ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی. اور میں جو اب آج کل جو چیزیں جو آبزرو کر رہی ہوں وہ یہ کہ علم اتنی بڑی چیز ہے، علم ایک دولت ہے نا استاذہ جو بچپن سے سن رہے، علم واقعی بہت بڑی دولت ہے. یعنی جب میں ادھر آتی ہوں تو اللہ جانتا ہے، یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ میں کتنی بڑی جاہل ہوں، مجھ سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے، یہاں سب لوگ اتنا جانتے ہیں اور اتنے علم والے ہیں. اور استاذ آن کنٹریری جب میں یہاں سے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہی، بٹ اٹ ہیپنس کہ ایسی کمپنیز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ بیٹھ کے ہوتے ہیں کہ یعنی یہ تو بہت بیسک سی چیز ہے کہ یہ بھی نہیں پتا. تو یعنی استاذ اتنا فرق ہے علم ہونے کا نا، یعنی یہ جو بیسک چیز ہے نا یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، حساب ہونا ہے، مگر اس کی یہ چیز کہ ہاں وہ اندر ایک یقین ہونا اور جس کے بعد آپ کا عمل بدلنا شروع ہو، اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کی مجلس میں بھاگ بھاگ کے آیا جائے، بیکاز وہ آپ کو جوڑ کے رکھے گا. استاذہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ مقصد اورینٹڈ لائف ہو اور آخرت پہ یقین، تو ایسی قومیں ہیں نا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتی، تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ ان کے گولز جو ہے نا وہ بھی میکسیمم لیول جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی، اس کی آسائش، اس کو اسٹریچ کریں. بالکل آگے آ رہا ہے اس کے اوپر وَمَن لَا يَتَوَكَّلُ الْحِسَابَ فِي الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے حساب کی توقع نہیں رکھتا، يَنْدَفِعُ لِنَيْلِ جَمِيعِ شَهَوَاتِهِ بِلَا مُعَوَّقٍ مِنْ تَقْوَىٰ أَوْ حَیَاءٍ، وہ دوڑ پڑتا ہے اپنی ساری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے تقوی یا حیا کی. یعنی اس کے اندر نہ تقوی ہوتا ہے نہ حیا ہوتا ہے، یعنی اس کو پھر صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میری خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں. اچھا اگر خواہشات کی لسٹ بنائیں تو اس میں 3 بیسک خواہشات تو ہیں ہی، کھانا پینا، سیکس. اس کے علاوہ کیا خواہشات ہیں جو ان سے جنریٹ کرتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہیں؟ مثلا بولنے کی شہوت، کچھ لوگوں کو باتوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، سننے کا کم ہوتا ہے، کرنے کا زیادہ ہوتا ہے. گھنٹوں بول سکتے ہیں، بلا تکان بول سکتے ہیں. اور کیا شہوت ہوتی؟ پاور کی، کہ سب چیز کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو. اور اس کے لیے وہ پھر کیا کیا کرتے ہیں؟ موبائل، انٹرنیٹ، یعنی اس پہ گھنٹوں بیٹھے رہنا. اور کوئی آ جائے تو بیزار ہونا، کوئی بلا لے تو تنگ ہونا، ماں باپ آواز دے دیں تو چیخ پڑنا، کسی سنجیدہ مجلس کی دعوت ہو تو اس پہ ناراض ہونا.
یعنی کسی اور چیز میں دل ہی نہ لگنا سوائے اس ڈیوائس کے. اسی طرح خود نمائی کی، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ، خود نمائی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرومیننٹ کرنا. مال کی، یس، مال سمیٹنے کی، گھومنا پھرنا. دیکھیے ان میں سے جتنی چیزیں ہیں نا، اگر اپنی حد کے اندر ہیں، ضرورت کے ساتھ ہیں، بہت اچھی. انہی طریقوں سے آپ اپنی آخرت کما سکتے ہیں. لیکن یہی چیزیں جب سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے ذرا بھی ڈائیورٹ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. تو دو چیزیں بڑی ضروری ہیں سیلف چیک کے لیے، تقوی اور حیا. یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ سے شرم آنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میں اکیلے میں تنہائی میں کیا کر رہی ہوں. کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. اس سے کیسے بچوں گی؟ والنفس مطبوعۃ علی حب ما یلذ لها، اور نفس اس چیز کی محبت پر جمے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ان کو لذت حاصل ہوتی. وان تجدہ حسنا جمیلا، اور یہ کہ نفس اس کو خوبصورت پاتے ہو. ما لم تهتدی بآیات اللہ ورسالاتہ، جب تک نفس ہدایت نہیں پاتے اللہ کی آیات اور اس کے پیغامات کے ساتھ، الی الایمانی، طرف ایمان کے، بعالم آخر باق بعد ھذا العالم الفانی، ایک دوسری دنیا کے بارے میں جو باقی رہنے والی ہے اس فانی دنیا کے بعد. فاذا ہی تجد لذتها فی اعمال اخرى، تو نفس پاتا ہے لذتها، اپنی لذت، فی اعمال اخرى، دوسرے کاموں میں. فاذا ہی تجد لذتها فی اعمال اخرى، تو پھر وہ اور چیزوں میں لذت حاصل کرتا ہے. وہ اشواق اخرى، اور دوسرے شوق. تصغر الی جوارحا لذات البطون والاجسام، چھوٹی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ پیٹ اور جسم کی لذتیں. واللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق النفس البشریۃ وجعلها مستعدۃ للاہتداء ان تفتحت لدلائل الہدی، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے انہوں نے انسانی نفس کو پیدا کیا ہے، یعنی نفس بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. وجعلها مستعدۃ، اور اس کو تیار کیا ہے، للاہتداء، ہدایت پانے کے لیے. ان تفتحت، اگر وہ کھل جائے یعنی وہ قبول کرے، اوپن ہو جائے ہدایت کے دلائل کے لیے. وجعلها مستعدۃ للعمى ان طمست منافذ الادراک فیها، اور اس کو بنایا ہے کہ وہ تیار ہو جاتا ہے اندھا ہونے کے لیے، یعنی ہدایت نہ پانے کے لیے، اگر اس پر کسی چیز کو پرسیو کرنے کے جو ذرائع ہیں یا ونڈوز ہیں وہ اس پر بند ہو جائیں. یعنی اگر ہدایت کے راستے کھل جائیں تو ہدایت پا جاتا ہے، اور اگر وہ ہدایت کے راستے بند ہوں تو اندھا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس کے اندر دونوں چیزیں، یہ دونوں چیزیں قبول کر لیتا ہے. وَمَشِيَّةُ اللَّهِ نَافِذَةٌ وِفْقَ سُنَّتِهِ الَّتِي خَلَقَ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّةَ عَلَيْهَا فی حالتِ الاہتداء والضلال، اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ نافذ ہونے والی ہے اس کی سنت کے مطابق جو اس نے نفس انسانی کو جس دونوں حالتوں میں پیدا کیا، اس پر ہدایت یا گمراہی. یعنی جس چیز کی طرف پھر انسان جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ نفذت فیہم سنت اللہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان پر اللہ کی سنت نافذ کر دی جاتی ہے. کیا؟ فی ان تصبح اعمالہم وشہواتہم مزینۃ لہم حسنۃ عندہم، کہ ہوں ان کے اعمال اور ان کی خواہشات ان کے لیے مزین، ان کے نزدیک خوبصورت. فہم یامہون لا یرون ما فیہا من شر وسوء، تو وہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، اس میں کسی شر اور برائی کو نہیں دیکھتے. حائرون لا یہتدون فیہا الی صواب، وہ حیران پریشان ہوتے ہیں اور درست راستے کی ہدایت نہیں پاتے. وعاقبتہم الخسران، اور ان کا انجام نقصان ہوتا ہے. وسوء العذاب فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں برے عذاب کا سامنا کرتے ہیں. یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر کیا ہوتا ہے، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین ہو جاتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنی خطاؤں کو خوبصورت دیکھتے ہیں اور سیدھا راستہ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں یا اندھے بنے پھرتے ہیں.
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں تو وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی تکلیف ہے اور آخرت میں بھی تکلیف ہوگی. اور وہ اپنے اعمال کو اپنے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں میری نگاہ اس کو اچھا سمجھتی ہے یا اللہ کے نزدیک ہی اچھے ہیں. یعنی اچھائی کی بنیاد کیا ہے, ورنہ تو نفس دھوکہ دینے والا ہے. انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے. عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے ٹھیک ہے. اس کو ایک سمجھاتا ہے, دوسرا سمجھاتا ہے, تیسرا سمجھاتا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز مجھے لذت دے رہی, مثلا نشہ کرنے والے کو اگر نشہ کرنے والی چیز لذت دیتی ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی میں مزہ آتا ہے, لیکن اس کا نقصان اس کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اسی طرح اگر کوئی انٹرنیٹ سے ایڈکٹڈ ہے یا اور کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے تو وقتی طور پر اس کو جو اس میں لذت آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے راہ فرار ہے. وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. ماں باپ سمجھاتے ہیں, بہن بھائی سمجھاتے ہیں, دوست سمجھاتے ہیں, دیکھو یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں. لیکن انسان کہتا ہے یہ سب بے وقوف ہیں, ان کو یہ ٹھیک نہیں لگتا, میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ مجھے اسی میں مزہ آتا ہے, مجھے اسی میں چین آتا ہے. لیکن اس تھوڑے سے مزے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب نشہ ٹوٹتا ہے تو انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے, اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے, اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی کیونکہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس پر پکڑ ہے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. یعنی عذاب صرف آخرت میں نہیں, لذات کے لیے جینے کا عذاب دنیا میں بھی ہے. اب مثلاً اگر کسی کو ایسے کھانے میں لذت ملتی ہے جو موٹا کرنے والے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس لذت کو فان کرنے کا. بہت ٹھنڈا کھانے کی لذت ہے اس کو تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گلا خراب ہوتا ہے, اس کے بعد جو بخار ہوتا ہے, اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی لذت جو نقصان دہ ہے, حلال لذتیں اعتدال میں لذتیں جائز ہیں, لیکن حرام کی لذتیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں انسان کو, اور انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یعیشون فی عذاب کما یعیشون فی ضلال. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں جیتے ہیں جیسے وہ گمراہی میں جیتے ہیں. فالذی یعیش بلا عقیدہ فی الآخرہ یعیش فی عذاب نفسی. جو شخص آخرت پر ایمان کا عقیدہ نہیں رکھتا, اس کے بغیر جیتا ہے, وہ نفس کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں, نفسانی یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. لا عمل لہ, جس کو کوئی امید نہیں ہوتی, لا رجا, نہ کوئی ہوپ, فی انصاف کی, ولا عدل, نہ عدل کی, ولا جزا, نہ بدلے کی, ولا عوض, نہ معاوضے کی, اما یلقاہ فی ھذی الحیات, جو وہ اس زندگی میں پاتا ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں دونوں طرح, اچھے کاموں کی بھی جزا ہے, برے کاموں کی بھی. اب اگر وہ اچھا کرتا ہے تو بھی اور اگر برا کرتا ہے تو بھی, دونوں میں اگر اس کو دنیا میں بدلہ نظر نہیں آتا فوراً, یا اس کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے اور اس کو اس کی سزا برا کرنے والے کو نظر نہیں آتی, تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا تو وہ تو بڑے مزے میں جی رہا ہے اور ساری زندگی میری مصیبت میں آ گئی ہے. لیکن جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھاگ کر کہاں جائے گا, ایک دن تو پکڑا ہی جائے گا نا, ایک دن تو یہ سب اس کو مل کے رہے گا جو یہ کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ پھر اطمینان میں رہتا ہے کہ میرا کیس پٹ اپ کر دیا میں نے, وہ پہنچ گیا اس کی جناب میں, وہ خود ہی پکڑ لے گا, وہ خود ہی حساب لے گا. مجھے اپنے آپ کو اس ہم و غم سے فارغ رہنا چاہیے اور اپنی لائف سٹارٹ کرنی چاہیے اور آگے موو فارورڈ کرنا چاہیے. ورنہ تو انسان ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا اور اس کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی. تو آخرت پر ایمان جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی بہت سی کمپلیکیشن سے نجات دیتا ہے. وفی الحیات مواقف مخیفۃ, اس زندگی میں ایسے مواقع ہوتے ہیں جو بہت ڈرانے والے ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں آپ کو کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مثلا بیماری سے, مثلا پیرالائز ہونے سے,
مثلاً پاگل ہونے سے. اور کیا فوبیاز ہوتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے ہوتے ہیں نا. تو یہ ہر شخص کی زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے. تو یہ مواقف ہوتے ہیں مخیفہ یعنی خوف دلانے والے. وہ ابتلاءات جسیمہ اور بڑی بڑی آزمائشیں, بہت بڑے بڑے اس کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی ایک مصیبت میں آ جاتی ہے. لا يقبل انسان ولا مواجہتها, انسان ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی قوت ہی نہیں رکھتا. یعنی وہ کہتا ہے نا کہ اس آزمائش نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا, مجھے ختم کر دیا. انسان سوئسائڈ کا سوچنے لگتا ہے. الا وفی نفسہ رجاء الآخرہ, مگر یہ کہ اس کے دل میں آخرت کی امید ہوتی ہے. وثوابها للمحسن, اور محسن کے لیے ثواب کی, وعقابها للمسیء, اور برا کرنے والے کے لیے سزا کی. وابتغاء وجہ اللہ, اور اللہ کی رضا کی تلاش. والتطلع الی رضاہ فی ذلک العالم الآخر, اور آخرت کی دنیا میں اس کی رضا کی طلب. الذی لا تضیع فیہ صغیرۃ ولا کبیرۃ, جہاں چھوٹا بڑا کچھ بھی ضائع نہ ہوگا. والذی یحرم ہذہ النافذہ المضیئہ, اور وہ شخص جو محروم ہوتا ہے اس روشن ونڈو سے, یعنی اس ہوپ کی بیم سے, بیم آف ہوپ جس کو کہتے ہیں, جس کی زندگی میں یہ نہیں ہوتی, یعنی آخرت والی. الندیہ المریحہ, جو تر و تازہ ہو, جو راحت بخشنے والی ہو. یعیش بلا ریب فی العذاب, وہ بے شک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. والضلال, اور بھٹکنے میں. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. فماذا عند الکفار من النعیم والسرور, تو کفار کے پاس نعمتوں اور سرور میں سے کیا چیز ہے. افترى علی اللہ کذبا, اس نے اللہ پہ جھوٹ گڑھ لیا. ام بھی جنہ, یا اس کو جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید, بات یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں یا ان کو کوئی جنون ہو گیا ہے, بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ایک خاص طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی وہ خود بھٹکے ہوئے, انہیں ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ کو چکر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ کا اپنا دماغ گھوما ہوا ہوتا ہے فزیکلی, تو چیزیں آپ کو جگہ پہ نظر آتی, وہ چیز کہاں سے کہاں نظر آ رہی ہوتی. اسی طرح جب اسپرچولی بھی آپ کا دماغ گھوما ہوا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی چیز اپنی جگہ پر, کوئی واقعہ, کوئی انسیڈنٹ آپ کی لائف میں, کوئی اچھا یا برا, اپنی صحیح جگہ پر فٹ نظر نہیں آتا. تو پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر, ہر بات پر ایک اعتراض شروع ہو جاتا ہے. قرآن پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے, ہدایت پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے, پیغمبر پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے, دین کی بات کرنے والوں پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سب اس طرح کیوں کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی انک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو چیزیں صحیح جگہ پر نظر آئیں. یعنی چینج یور لینس, ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, آپ کا لینس ٹھیک نہیں. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وفي يوم القيامة يجمع الله جميع الخلائق في جميع الأجيال والقرون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جمع کرے گا, تمام ریسز کو اور زمانوں کی. ولا يتأخر منهم احد, ان میں سے کوئی بھی ایک پیچھے نہیں رہے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع کرنے کے دن, اور یہ ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. وَيُعْرَضُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ, اور ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے پیش کی جائے گی. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, اور وہ اپنے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, البتہ تحقیق ہم لے آئے تمہیں جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. یعنی تمہارا خیال تھا کہ اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا, لیکن اب ہم نے تمہیں حاضر کر لیا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَيَحْضُرُ هَذَا الْجَمْعَ الْعَظِيمَ الْمَلَائِكَةُ, اور اس عظیم اجتماع میں ملائکہ حاضر ہو جائیں گے. وَعَدَدُهُمْ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ,
اور ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. وَيَصُفُّونَ جَمِيعًا صُفُوفًا اور سارے کے سارے صفیں بنائیں گے مُحِيطَةٌ بِالْخَلْقِ مخلوق کا احاطہ کرتے ہوئے. یعنی فرشتے کیا کریں گے؟ مخلوق کو اپنے اندر سمیٹ لیں گے، چاروں طرف گھیرا ڈال لیں گے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا جب پولیس آتی ہے اور کسی کو پکڑنے کے لیے تو جب وہ اسپاٹ کرتے ہیں تو سارے چاروں طرف اس کو کیا کرتے ہیں؟ گھیرا ڈالتے. کسی طرف سے وہ مجرم نکل نہیں سکتا. پھر فرشتے بھی ایسے ہی کریں گے. کما قال سبحانہ وجاء ربک والملک صفا صفا اور تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی صف در صف. وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہ ہے قیامت کے دن کا منظر. لیکن اصل جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ سفر شروع ہو چکا ہے اور ہمیں ایک دن یہاں جا کے ضرور کھڑے ہونا ہے. عقل مند وہ ہے جو وہاں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرے اور اس کی پلاننگ کرے. سادہ جس طرح آپ سٹارٹ سے بلی کتے کی بات کر رہی ہیں اور کھانا سونا یہ وہ، سو اٹس لائک ہم لوگوں کا آج کا روٹین یہ تو میں اپنے اوپر پہلے غور کر کے دیکھیں کہ ہم کن لغویات میں پڑے ہیں، کیونکہ لغویات انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، اچھے خاصے بندے کو لاغر کر دیتی ہیں. تو اس پہ مطلب اگر آپ آخرت کے بارے میں سوچتے ہو اور اس کی فکر کرتے ہو تو ابھی آپ سوچو کہ آپ کے پاس وقت ہے، ابھی توبہ کر سکتے ہو. موو آن. آپ کی توبہ ابھی بھی قبول کی جائے گی، ابھی وقت ہے. تو ابھی تو میں نے جانا ہے، ابھی تو میں نے جانا ہے. موت بھی مجھ کو آنی ہے، مٹی میں دس جاؤں گی، کچھ بھی نہ رہ پاؤں گی. پھر ملک و نکیر بھی آئیں گے، سب کچھ پوچھتے جائیں گے. تو یہ نہ کہنا چاہوں گی لادری لادری، تو کیوں نہ ابھی سے کہتی جاؤں میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. جزاک اللہ. سادہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ نفس پرستی کتنی بری چیز ہے، یہ بہت بڑا کرس ہے. کچھ لوگ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور انہیں وہاں پہ وقتی مزہ سکون ملتا ہے، تو اس لیے وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایگریشن میں اینزائٹی اس طرح کی چیزیں ان کو حاوی کر لیتے ہیں. تو ان کے اندر مقابلہ کرنے کی قوت ہے. تو اس طرح ہمیں ایمان کو تازہ کرنا چاہیے. استقامت، ایمان ایسی قوت ہے جو نفس کے چنگل سے انسان کو باہر نکالتی. ہم قرآن میں جو ہے وہ بار بار پڑھتے تھے نا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا اور اس کو بدترین الہ بھی کہا گیا ہے. لیکن اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی. تب ہم سوچتے تھے کہ میں خود پرسنلی اس طرح سوچتی تھی کہ اب ان کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ ختم ہوتی نہیں تھی نیکسٹ ڈے پھر یا پھر. تو ابھی مجھے آج کی تفسیر میں اسپیشلی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو نیچرلی ہمارے اندر ہے. کہ جب ہم نے سورہ حدید میں پڑھا کہ اہل کتاب نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، تو مطلب آج تفسیر میں یہ سمجھ آئی کہ جو ہے وہ ان کو ختم نہیں کرنا ہے، ان کو چینلائز کرنا ہے. اور فقہ القلوب میں جو ہے وہ الحمدللہ ٹپ مل گئی کہ اس کا سب سے بڑا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ کہ ایمان بالآخرہ اگر ہوگا تو ان کو ہم چینلائز کر سکیں گے، گول اورینٹڈ ہو جائیں. استاذہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 18، من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا، ایز اٹ از آیت بنی اسرائیل 19 میں آ رہا ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا چاہنے کی بات ہے اور آخرت کا ارادہ رکھتا ہے. تو بات دراصل یہ کہ آخرت کی فکر نہ ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہے دنیا میں. السلام علیکم. استاذہ آپ نے نیند کی بات کی تھی تو مجھے صحابہ کے بارے میں یاد آیا، ہم نے پڑھا تھا انہیں کہا جاتا تھا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، کہ وہ راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور دن کو بھی اتنے کام کرتے تھے. اور ہم راتیں بھی سو کے گزارتے اور دن کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ٹائٹل بھی مل گیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہمیں یہ بھی نہیں ملا، پھر بھی ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. سادہ یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دائمی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، لائک معذور ہوتے ہیں بچپن سے ہی، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ کوئی عذاب ہے یا ہمارے بڑوں کی غلطیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، بالکل لائف سے نا امید ہو جاتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے پھر لائف میں واپس لایا جائے؟ اللہ کی کریشن ہے نا، جس کو جیسا چاہے بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.